بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عزیزان محترم، قابل صد احترام بھائیوں اور دوستوں اور نہایت لائق احترام ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ کی 6 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے اور اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے تعجب کا اظہار فرمایا ہے۔ کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جو اللہ رب العزت سے کفر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر تعجب اور حیرانگی کا اظہار فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کے احکامات سے اور تم اس کے احکامات کو نہیں مانتے، جبکہ حالت یہ ہے کہ کنتم امواتا، کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، عدم سے تمہیں معرض وجود ملایا، تم کچھ بھی نہ تھے، مردہ تھے۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ابھی تمہارے اندر روح کو نہیں پھونکا گیا تھا تو تم مردہ تھے، کنتم اموات، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اسی نے تمہیں زندہ کیا کہ اس نے فرشتوں کو بھیج کر تمہارے اندر روح کو پھونکا، تمہیں زندگی عنایت کی۔ ایک تو یہ پہلی موت، اس کے بعد زندگی، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا۔ کب مارے گا؟ جب انسان کی زندگی ختم ہوگی، جب انسان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا،
ثم یحییکم، اور اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. اور اب کی بار جب اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے حیرانگی کا اور تعجب کا اظہار فرمایا کہ جو اللہ رب العزت تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، جس نے تم مردہ تھے تو تم کو زندہ کر دیا، پھر وہی تمہیں مارے گا اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ اختیارات جس اللہ کے پاس ہیں، تم اس اللہ رب العزت سے کس طرح انکار کرتے ہو، اس سے تم کس طرح کفر کرتے ہو، اس کے احکامات کو تم کس طرح پس پش ڈالتے ہو، اس کے احکامات کے سامنے تم اپنے آپ کو کس طرح نہیں جھکاتے ہو. ذرا سوچو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے ہی تو تمہیں زندہ کیا. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو موت و حیات کا مالک ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی موت و حیات کا مالک نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مارتا ہے اور مارنے کے بعد اللہ ہی اٹھائے گا. لہذا موت و حیات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جس اللہ کے پاس یہ اختیار ہے اور اس کے پاس اور اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، تو تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم اس کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ کیوں تم ہٹ درمی اور ضدی پن کا مظاہرہ کرتے ہو؟ تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے، اس کے احکامات پر عمل کرتے، اس کے سامنے تم سر تسلیم خم کر دیتے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ یہ سارے دلائل جاننے کے باوجود، یہ سارے حقائق تمہارے سامنے آنے کے باوجود پھر بھی تم اللہ سے کفر کرتے ہو، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہو، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، اور پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو. تمہیں سوچنا چاہیے. اللہ رب العزت گویا کہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ سوچو ذرا، جس نے تمہیں عدم سے معرض وجود میں لایا جو تمہیں، اور پھر جو تمہیں مار دے گا، تمہارے اوپر موت لائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. تم اس اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تمہیں اس اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اس آیت میں اس بات کا کہ دو موتیں ہیں اور دو زندگیاں ہیں. کنتم امواتا، یہ پہلی موت، پھر فاحیاکم، یہ پہلی زندگی، ثم یمیتکم، یہ دوسری موت، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہ دوسری زندگی. دو موتیں اور دو زندگیاں. اور قیامت کے دن خود یہ کفار جن کو اللہ رب العزت دعوت فکر دے رہا ہے کہ جو تمہیں مارتا ہے، جو تمہیں زندہ کرتا ہے، یہی کفار جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا اعتراف کریں گے. اللہ نے فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. یہ لوگ یعنی کفار یہ اس دن قیامت کے دن کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتين، تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا. مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمارے اوپر پہلے موت تھی اور پھر تو نے ہمیں زندہ کیا، اور پھر تو نے موت دی اور پھر تو نے زندہ کیا. دو مرتبہ تو نے مارا ہمیں اور دو مرتبہ تو نے ہمیں زندگی بخشی. اعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. هل الى خروج من سبیل، کیا آج اللہ تیرے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ تیرے عذاب سے بچ نکلنے کے لیے کوئی ہمیں راستہ مل سکتا ہے؟ لیکن میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے دن جب یہ کفار اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات کا اعتراف کریں گے کہ اللہ تو ہی زندگی دینے والا تھا، تو ہی ہمیں مارنے والا تھا، اور یہ اعتراف کریں گے کہ اللہ ہم نے تیرے احکامات سے روگردانی کی، ہم نے اعراض کیا، ہم نے تیرے احکامات کو نہ مانا. اس دن کا اعتراف، کیا ان کے لیے یہ اعتراف نفع بخش ہوگا؟ یقینی طور پر قیامت کے دن یہ اعتراف ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت اس دن کی ندامت، اس دن کی حسرت، اس دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر دعوت دے رہا ہے
کہ جس کو تم یہ مانتے ہو کہ وہ موت و حیات کا مالک ہے، تم اس سے انکار نہ کرو، اس سے کفر نہ کرو اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو۔ پھر ہمیں یہ بات بھی یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی موت و حیات کا مالک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان کے شروع میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے اختیارات کو بیان کیا، اس کے بعد فرماتے ہیں واتخذوا من دونه آلهة، ان لوگوں نے اس اللہ کو جو کہ صاحب اختیارات ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ وہ معبود کیا ہے؟ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، یہ معبود جو ہیں معبودان باطلہ، یہ تو اپنی جانوں کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، جن کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، جن کے ساتھ یہ اندھی عقیدت رکھتے ہیں، لا یملکون موتا ولا حیاتا، یہ موت و حیات کے تو مالک ہی نہیں ہیں، ولا نشورا، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی اٹھائے گا، ان کے پاس سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ ہی موت و حیات کے اختیار رکھتا ہے، اللہ کے سوا جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے پہلے دور میں یا آج کے دور میں، وہ قطعی طور پر اس موت و حیات کے مالک نہیں ہیں۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے، موت و حیات کا مالک ہونا تو دور کی بات، ان معبودان باطلہ کی نسبت سے یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان معبودان باطلہ جن کے نام ان لوگوں نے کچھ بھی رکھ چھوڑے ہوں، یہ موت و حیات کے مالک تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں، ان کی بے بسی اور ان کی عاجزی کا اللہ تعالیٰ اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، تو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے، جو بہت باریک سا چھلکا ہوتا ہے، یہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کسی کی موت اور حیات کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا، جو ہلکی سی باریک سی جھلی ہے، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر فرض کرنے کی یہ سن سکتے ہیں تو یہ تمہارا جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری پکار کا جواب دینے کی اہلیت اور قابلیت بھی رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو موت و حیات کے مالک نہیں، یہ کسی کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے ہیں کہ جو قبروں میں ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انت، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بمسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو قبروں میں ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے اولیاء کرام، کتنے بڑے بزرگان دین، حتیٰ کہ انبیاء کرام کیوں نہ ہوں، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے تو میں اور آپ کسی قبر والے کو کیسے سنا سکتے ہیں؟ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں اس بارے میں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے ان کو جو کہ موت و حیات کے مالک نہیں اور کسی ذرہ برابر چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں سنا سکتے تو پھر ہم میں سے کوئی انسان کسی مردے کو، کسی فوت شدہ انسان کو، چاہے وہ ولی بزرگ کیوں نہ ہو، اس کو کچھ بھی نہیں سنا سکتا۔ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو سنانا چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے اس پہلی آیت کا جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس اختیار کا ذکر کیا کہ موت و حیات کا مالک میں ہوں، میں تمہیں مارتا ہوں، میں تمہیں زندہ کرتا ہوں، قیامت کے دن میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا،
تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے، لہذا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ تم اپنے آپ کو میرے احکامات کے سامنے جھکا دو، میرے احکامات پر عمل کرو، میرے دین پر عمل کرو، میری ہدایات پر عمل کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ذرا توجہ سے سنتے رہیں، هو الذی، وہی اللہ ہے جو موت و حیات کے اختیار رکھتا ہے، اور وہی اللہ جو تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، جس کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا، وہی اللہ ہی ہے۔ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اسی اللہ رب العزت نے اس سب کچھ کو تمہارے لیے پیدا کیا۔ ذرا یہاں توجہ کریں، اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ لکم کا معنی کیا ہے؟ تمہارے لیے۔ اس کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ خلق لاجلکم، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے پیدا کیا۔ اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ پیدا کیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ باغات، یہ پتھر، یہ جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ نے انسان کی وجہ سے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اگر اس کا یہی معنی کیا جائے، لکم کا معنی لاجلکم لیا جائے کہ اللہ نے تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات وہ مخلوق ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، یہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ پیدا کیا گیا، وہ مخلوق جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور وہ انسان ہی ہے۔ انسان ہی سب سے زیادہ مشرف اور سب سے زیادہ معزز و مکرم مخلوق ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کس کو؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع کر دیا ہے اس کو بھی جو آسمانوں میں ہے اور اس چیز کو بھی جو کچھ زمین میں ہے، ساری کی ساری چیزیں، یہ پوری کائنات اے انسانوں تمہارے تابع کر دی گئی۔ وہ آیت اور یہ آیت، یہ دونوں ایک دوسرے کی موافقت کر رہی ہیں، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ زمین میں جو کچھ ہے یہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو اس ہر چیز سے نفع اٹھانے اور ہر چیز سے فائدہ اٹھانے اور ہر چیز کو استعمال کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا۔ اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے اس آیت سے۔ اس آیت کا ہمیں بہت بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ہم ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ حرام چیزوں سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں، حرام چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ حرام ہیں، ان سے آپ استمتاع نہیں کر سکتے، ان سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ باقی اور آپ دیکھیں کہ حرام چیزیں جو ہے وہ چند گنتی کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے کر کے ان کا ذکر کر دیا قرآن مجید کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا باقاعدہ نام لیا، ان کی تخصیص کر دی، ان کی تحدید کر دی، ان کا تعین کر دیا۔ لہٰذا ان حرام چیزوں کو چھوڑ کر، اور وہ چند گنتی کی چیزیں ہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ ساری کی ساری آپ کے لیے، اے انسانوں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور وہ تمہارے لیے مباح ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین میں سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہوئے ہمیں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ خرچ کر لوں گا تو پھر مجھے کہاں سے ملے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا، جو کچھ آپ کی جیب میں ہے، یہ جس کے آپ مالک ہیں، جس اللہ نے یہ آپ کو دیا، وہی اللہ رب العزت آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ دے سکتا ہے۔ لہذا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی سب کچھ پیدا کیا ہے، تو پھر خرچ کرتے ہوئے انسان کو بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کیوں کرنا چاہیے؟ نہیں،
بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے انسان کو کھلے دل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، لیکن اسراف اور فضول خرچی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ باقی اللہ کی راہ میں اور خصوصاً اپنے گھر والوں، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات میں اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں، لیکن بہرحال اسراف سے اور فضول خرچی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین میں سب کچھ پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کیا اور زمین میں سب کچھ کو پیدا کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ استوى الى السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، ارادہ فرمایا۔ یہاں استوا کا معنی قصد کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، اور ارادہ فرمانے کے بعد پھر اللہ نے کیا کیا؟ سواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک اندازے کے ساتھ، بالکل صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنا دیے۔ یہاں 2 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فرمایا ثم، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا اور زمین کے اندر جو کچھ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا۔ ثم، پھر اللہ تعالیٰ نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا آسمان کی طرف۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پہلے پیدا کیا اور آسمان کو اس کے بعد پیدا کیا، کیونکہ یہ ثم کا جو لفظ ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز واقع ہو چکی، اس کے بعد اگلی چیز واقع ہوئی۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف قصد فرما کر آسمان کو ٹھیک طرح سے بنا دیا، اور وہ ایک نہیں بلکہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا ڈالے۔ تو کیا زمین و آسمان کی خلقت میں واقعتاً یہی ترتیب ہے کہ پہلے زمین اور پھر آسمان؟ سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کی تخلیق کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، اور یہ متعدد آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، کوئی ایک آیت نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، یہ 6 ایام کے الفاظ قرآن مجید کے اندر متعدد مرتبہ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ آئیے ذرا یہ تفصیل معلوم کر لیں، قرآن سے ہی پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں کس طرح پیدا کیا۔ سورۃ المؤمن میں، سورۃ حامیم السجدہ میں 24ویں پارے کی جو آخری سورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، ذرا غور سے سنتے رہیے، قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، خلق الارض فی یومین، کہ وہ اللہ جس نے زمین کو 2 دنوں کے اندر پیدا فرمایا، کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اس اللہ کا انکار کر کے تم اس اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک بناتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وہ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامور ہے، تو تم اس کے حکم کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کو پیدا کیا 2 دنوں کے اندر، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے، بڑے بڑے پہاڑ، اور یہ پہاڑ جو ہے یہ میخوں کا کام دیتے ہیں زمین کے لیے۔ اور یہ چیز آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی چیز کا بیلنس خراب ہوتا ہے، اور مثلا آپ گاڑی کا جو بیلنس ہے، گاڑی جو کہ اپنے ٹائروں کے ساتھ گھومتی ہے، جب یہ گاڑی کا بیلنس خراب ہوتا ہے اور متزلزل ہوتی ہے گاڑی چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے، تو آپ جاتے ہیں گاڑی کا بیلنس کروانے کے لیے، تو بیلنس کرنے والا کیا کرتا ہے کہ ٹائروں کو کھول کر اس کے اندر وہ چھوٹی چھوٹی میخیں لگا دیتا ہے اور پھر اس کا بیلنس ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ صحیح طرح سے زمین پر دوڑتی ہے۔ بالکل یہی کام جو ہے یہ زمین پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جب اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ اس کا بیلنس ٹھیک طرح سے نہیں تھا، یہ متزلزل تھی اور اس کے اوپر صحیح طرح سے انسان چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر میخوں کے طور پر بڑے بڑے پہاڑ نصب کر دیے کہ تاکہ یہ زمین جو ہے وہ متزلزل نہ ہو بلکہ انسانوں کو اس زمین پر چلنے پھرنے میں آسانی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جعل فیہا رواسی من فوقہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار رکھنے کے لیے، زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس پر بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، ایک تو پہاڑ، دوسرا وبارک فیہا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں برکت ڈال دی، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر چیز کی قوت رکھ دی
اور یہ سب کچھ زمین کی تخلیق اور زمین کے اندر جو پہاڑوں کا رکھنا، پہاڑوں کا نصب کرنا اور زمین میں برکت ڈالنا اور زمین کے اندر ہر چیز کا پیدا کرنا، یہ سارا کام اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں مکمل کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سواء للسائلین، یہ جو زمین ہے یہ تمام ضرورت مندوں کے لیے برابر کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی تمام ضرورت مند لوگ جو ہیں اس زمین سے برابری کی بنیاد پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں۔ فرض کریں آپ کسی جنگل میں ایندھن کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں، جنگل میں ایندھن پڑا ہوا ہے، تو وہ ایندھن جو ہے جب تک اس ایندھن پر کوئی انسان جو ہے وہ اس کو اپنے اختیار میں نہیں لے گا، جب تک اس پر قبضہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس ایندھن کو لینے کا اختیار تمام انسانوں کے پاس ہے۔ اسی طرح چشمے کا پانی ہے، چشمے کا پانی جب نکل رہا ہے، جب تک اس پانی پر کوئی بندہ قبضہ نہیں کرتا، اس پانی کو تمام کے تمام لوگ برابری اور مساوات کی بنیاد پر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ تو سواء للسائلین کا معنی یہی ہے کہ یہ زمین کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ضرورت مندوں کے لیے برابری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی ہیں کہ سارے کے سارے لوگ برابری کی بنیاد پر اس زمین کی جن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور زمین کے اندر ساری چیزوں کو 4 دن کے اندر پیدا کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصد فرمایا آسمان کی طرف، فسواهن وهي دخان ثم استوى الى السماء وهي دخان، اس وقت آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا۔ فسواهن 7 سماوات فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں کے اندر۔ ان آیات سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا کام کتنے دنوں میں مکمل کیا؟ 6 دنوں کے اندر۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں کے اندر زمین کو پیدا کیا، پھر مزید 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مزید مخلوقات کو پیدا کیا، یہ 4 ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ دیکھیں ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے زمینیں پہلے بنائیں اور آسمان بعد میں بنائے۔ جس طرح کی یہ آیت جو بھی ہم نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ کی، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں قرآن مجید کے دونوں مقامات جو ہیں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، موافق ہیں، تاہم بعض آیات ایسی بھی ہیں جن سے اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پہلے بنایا اور زمین کو بعد میں پیدا کیا۔ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ پہلے آسمان کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو بنایا اور اس کو بالکل ہموار کر دیا، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، زمین کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچھایا۔ یہاں پر آپ غور کریں، ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پہلے بنایا اور زمین کو بعد میں بنایا، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زمین کے متعلق یہ فرمایا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، خَلَقَهَا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان کے بنانے کے بعد بچھا دیا، پیدا کرنا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پیدا اللہ رب العزت نے زمین کو ہی پہلے کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا لیا تو اس کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ زمین کی تخلیق پہلے ہوئی لیکن زمین کو بچھانے کا عمل جو ہے یہ آسمان کی تخلیق کے بعد ہوا۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ کہ نہیں سمجھے؟ ہم اس مسئلے پر مزید ہم غور و خوض نہیں کرتے ہیں، صرف کیونکہ اس کا عملی زندگی کے ساتھ مطابق نہیں ہے، صرف یہی بات کافی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کا ذکر کیا، اس کے بعد آسمان کا ذکر کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ آسمانوں کے متعلق تو واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ آسمان 7 ہے، اور معراج کا جو واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا واقعہ، اس میں بھی اس بات کی دلیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر گئے، پھر تیسرے آسمان پر گئے، 7 آسمانوں پر آپ تشریف لے گئے، اور ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، لیکن کیا زمینیں بھی 7؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد نہیں فرمایا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، تاہم ایک آیت ہے جس کو بعض مفسرین نے دلیل بنایا ہے،
کہ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمینیں بھی سات ہیں۔ سورۃ الطلاق کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی ان جیسی بنائی۔ کن جیسی؟ 7 آسمانوں جیسی بنائی۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی زمین پر ایک بالشت ظلم کرتے ہوئے قبضہ کرتا ہے، جس طرح کہ آج کل لوگوں کے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے، ایک شخص کا ایک پلاٹ ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، وہ جب حدود اربع متعین کرتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ 1-2 فٹ اور اس کو مزید مل جائے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بالشت، 1 فٹ بھی نہیں، ایک بالشت زمین پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے قبضہ کرتا ہے، طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 زمینوں کو اس کے گلے کا ہار بنا دے گا۔ 7 زمینوں کو اس کے گلے کا ہار، یعنی اس 7 زمینوں کا بوجھ اللہ رب العزت اس انسان پر ڈال دے گا۔ کس انسان پر؟ کہ جس نے ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا ناجائز طور پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا معروف ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی ذکر بتلا دے، مجھے کوئی ذکر بتلا دے کہ جس کے ساتھ میں اللہ آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ تو وہ ذکر ہے کہ جو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، سارے لوگ پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتلائیں کہ وہ ایسا ذکر ہو جو میرے لیے ہو اور اس کے ساتھ اللہ میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ ہی پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ نے پھر وہی ثواب داغ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ان کا جو تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بڑا عجیب سا تعلق تھا، بار بار حجت اور بار بار تکرار کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ نے جب یہ تکرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، اگر 7 آسمان اور 7 آسمانوں پر بسنے والی اللہ کی مخلوق، والارضین السبع اور 7 زمینیں، فی کفۃ ایک پرلے میں رکھ دیے جائیں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پرلے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو وہ پرلہ جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جھک جائے گا، اور وہ پرلہ جس میں 7 آسمان 7 زمینیں اور تمام مخلوقات ہوں گی وہ پرلہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان جس طرح 7 ہیں اسی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بکل شیء علیم، وہی اللہ ہی ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر علیم ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان آنکھ کے اشارے کے ساتھ اگر کسی کو کوئی بات کرے یا خیانت کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو اور اس اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ذرا اختصار کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا جو واقعہ ملائکہ کے ساتھ ہے یہ انتہائی اختصار کے ساتھ سن لیں انشاءاللہ۔ میں آج اپنے وقت مقررہ پر درس ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک، جب تیرے رب نے کہا، انی جاعل، اذ قال ربک للملائکہ، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جس کو ملائکہ کہا جاتا ہے، اور وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتوں کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے، اللہ جو حکم دیتا ہے اسی طرح کرتی ہے یہ مخلوق۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے یہ ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ کے بعد جو دوسرا رکن ہے ایمان کا وہ فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ لہذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی نورانی مخلوق سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہاں ذرا غور کریں، خلیفہ جو ہے
یہ لفظ خلیفہ یہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اظہار کر رہا ہے کہ میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیفہ کیوں قرار دیا یا کس کا خلیفہ قرار دیا؟ اس میں دو اقوال ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ قرار دیا، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنا قائم مقام قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کے ساتھ ساتھ جس کو چاہے اپنے اختیارات دے دے۔ کیا اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اپنے اختیارات نہیں دیے ہیں؟ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، مثلاً ہواؤں کا رخ پھیرنے کے اختیار بعض فرشتوں کے پاس ہے، بارشیں نازل کرنے کے اختیار بعض فرشتوں کے پاس ہے۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ جہاں چاہتے ہیں بارش نازل کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں بارش نازل نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات اپنی بعض مخلوقات کو سونپ رکھے ہیں، تو اللہ کے حکم کے ساتھ وہ مخلوقات اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے زمین میں اپنا جانشین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ، اور آپ جانتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ایک وہ ہستی یا وہ شخصیت جس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنی موجودگی کے اندر ہی وہی شخصیت جو ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بعض اختیارات سونپ دیتی ہے۔ یہ تو ایک نارمل اور بالکل سادہ سی بات ہے۔ اسی طرح بالکل اللہ رب العزت جو ہے للہ المثل الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی با اختیار ہونے کے باوجود اپنے بعض اختیارات جو ہیں اپنی موجودگی میں، اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ پر کوئی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے بعض اختیارات دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اس ارادے کا اظہار فرمایا ان فرشتوں کے سامنے۔ ایک تو یہ معنی ہے خلیفہ کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر ایک اور مخلوق رہتی تھی، اور وہ جنوں کی مخلوق تھی۔ جنات اس زمین پر موجود تھے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو بعد میں آئے اور اس سے پہلے کچھ اور بھی ہو۔ یہ خلف سے ہے یہ لفظ، ایک چیز پہلے موجود ہو اور ایک چیز اس کے بعد آئے تو اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس زمین کے اندر پہلے کوئی مخلوق تھی جس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے والا تھا۔ وہ مخلوق کون سی تھی؟ وہ جنوں کی مخلوق تھی، اور قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنوں کو پیدا کیا تھا اور بعد میں انسانوں کو پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، یہ واضح طور پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کیا، انسانوں کو بعد میں پیدا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جس میں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنوں کا ذکر پہلے کیا، انسانوں کا ذکر بعد میں کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہاں جن پہلے انسان بعد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تھا انسان سے پہلے، اور یہ جنات موجود تھے زمین کے اندر، لیکن یہ فتنہ فساد پھیلاتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیج کر کے ان جنوں کو سمندروں کی طرف اور دریاؤں کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ یہ جو زمین کے اندر جنات فتنہ فساد برپا کیے ہوئے تھے، قتل و غارت کر رہے تھے، اب ان کی جگہ پہ ان کے بعد میں ایک اور مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کو اور ان کے بعد ان کی نسل سے پیدا ہونے والی اولاد ہے ان کو خلیفہ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ دونوں معنی سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ دونوں معنی بالکل واضح۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا، فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فی الارض اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد برپا کر دے گی اور زمین کے اندر خون بہائے گی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ کیا فرشتے غیب کا علم رکھتے تھے؟
نہیں، فرشتوں کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، جس طرح کہ ابھی ہم بعد میں جو ان آیات کا اس قصے کا جہاں اختتام ہوتا ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر فرشتوں نے کس بنیاد پر یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تو اس انسان کو پیدا کر رہا ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ کس بنیاد پر اس نے کہا؟ فرشتوں نے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی سب سے افضل اور سب سے بہتر وجہ اس کی جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت نے ہی فرشتوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ جس انسان کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں وہ انسان زمین میں فتنہ فساد برپا کرے گا۔ لہذا اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو اس کا علم دے دیا تھا، لہذا انہوں نے اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے جو کہا تھا کہ یہ فتنہ فساد برپا کریں گے، تو کیوں ان لوگوں کو پیدا کر رہا ہے؟ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو فتنہ فساد برپا کرے گی اور خون بہائے گی؟ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اور اس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ فرشتے جانتے تھے کہ زمین میں انسان سے پہلے جو مخلوق تھی، اور وہ مخلوق کون سی تھی؟ جنوں کی، اور جنات جو ہیں وہ فتنہ فساد برپا کیے ہوئے تھے اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر جنات کو پیچھے دھکیل دیا سمندروں کی طرف، پانیوں کی طرف، اور اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو فرشتوں کو پہلے ہی پتہ تھا کہ زمین میں جو مخلوق پہلے تھی اس نے جو فتنہ فساد برپا کیا تھا، تو اب جو اس کی جگہ پہ جو مخلوق پیدا ہونے جا رہی ہے یقیناً وہ بھی فتنہ فساد برپا کرے گی اور وہ بھی قتل و غارت کا بازار گرم کرے گی۔ تو یہ ایک وجہ یہ ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کے لفظ سے یہ سمجھ لیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے جا رہا ہے تو خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ وہ ہوگا جو صاحب اقتدار ہوگا، صاحب اختیار ہوگا۔ لہذا وہ مخلوق جس میں اقتدار بھی ہوگا، جس میں اختیارات بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جہاں اقتدار ہوگا، جہاں اختیار ہوگا، وہاں فتنہ فساد ضرور برپا ہوگا۔ اختیارات کی جنگ چلے گی اور اقتدار کی جنگ ہوگی، تو لہذا ضرور فتنہ فساد برپا ہوگا اور قتل و غارت ہوگی۔ تو اس لفظ خلیفہ سے فرشتوں نے سمجھ کر یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور فرشتے تو اعتراض کرنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتے تو اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما بردار مخلوق تھے، ہیں اور رہیں گے قیامت تک۔ تو فرشتوں کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس ارادے پر کہ اللہ انسان کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ اعتراض نہیں تھا تو پھر کیا وجہ تھی؟ کیوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو اس کو پیدا کر رہا ہے جو فساد پھیلائے گا، جو خون بہائے گا؟ اس کی وجہ انہوں نے خود بعد میں بیان کر دی فرشتوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تعظیم اور تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ جب تیری تعظیم اور تیری تسبیح اور تیری تقدیس کو بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں اور ہم اللہ اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکائے ہوئے ہیں، تیرے فرما بردار اور تیرے مطیع اور اطاعت گزار بندے ہیں، تو اللہ ہماری موجودگی میں تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ تو اس انسان کو پیدا کرے جو کہ فساد برپا کرے گا اور وہ قتل و غارت کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جب آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ، اور تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو پھر اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے عدم ضرورت کا احساس دلایا، یہ اس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے علم ہے، میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کہ انسان جو ہے فرشتوں سے افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دے دیا، ہر چیز کے نام بتلا دیے کہ اس چیز کا نام کیا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی، اس کے خواص کیا ہوں گے، ساری چیزوں کا علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا کہ فرشتوں انبئونی باسماء هؤلاء، ان چیزوں کے نام بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم اس انسان سے افضل مخلوق ہیں، تو پھر تم ذرا بتلاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔
جبکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام بتلا چکا تھا. قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی علم مل سکتا ہے جس کی تعریف اللہ تو ہمیں دیتا ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم تو ذرا ان کو بتلا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، تو اب اس کے ساتھ ہی جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلائے، اس کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی پشت سے نکلنے والی ان کی اولاد یہ فرشتوں سے افضل ہے. ان کی افضلیت کو ثابت کیا اللہ رب العزت نے. اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، واعلم ما تبدون، اور میں ہی جانتا ہوں جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جس چیز کو تم چھپاتے تھے اپنے دلوں کے اندر وہ سب کچھ میں جانتا ہوں. اب اس سے ہمیں دو فوائد معلوم ہوتے ہیں. اختصار کے ساتھ میں ان فوائد کا ذکر کر کے آج کا درس ختم کرتا ہوں. پہلا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے. علم جو ہے یہ عبادت سے افضل ہے. کیوں؟ اور اس کی ایک مثال آپ سمجھ لیں. ایک شخص ہے، فرض کریں کہ وہ ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یا رات کا بیشتر حصہ، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات کا زیادہ حصہ نماز پڑھتے تھے اور کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تہجد پڑھتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو اتنا ہی وقت جتنا وقت اس انسان نے تہجد میں گزارا ہے اتنا وقت وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتا ہے، یا دین کے مسائل کے متعلق آگاہی حاصل کرتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ شخص جس نے تہجد پڑھا اس نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا، تہجد پڑھ کے اس نے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا. لیکن یہ شخص جس نے تہجد کے وقت میں قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کی تفسیر پڑھی، اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کی، اس نے نہ صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا بلکہ یہ علم حاصل کر کے یہ اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا اور اپنے گھر والوں کی رہنمائی کرے گا کہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے، دین کے یہ احکامات ہیں، اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی علم پہنچائے گا، دین کا علم، اور اسی طرح اپنے معاشرے کے لوگوں کو وہ نیکی کے کاموں کی تلقین کرے گا، برائی کے کاموں سے وہ منع کرے گا. اس طرح یہ انسان صرف اپنے لیے نفع حاصل نہیں کر رہا علم حاصل کر کے، بلکہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہوگا. تو بتلائیے یہ علم حاصل کرنے والا افضل ہے یا وہ تہجد پڑھنے والا افضل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یقیناً یہ دینی علم حاصل کرنے والا افضل ہے، اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ثابت کیا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا تھا، فرشتے عبادت کرتے تھے، جس طرح انہوں نے خود کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری عبادت میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے. اس آدم کو اور آدم کی نسل سے پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی افضلیت فرشتوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی، کس چیز کے ساتھ؟ عبادت کے ساتھ. لیکن اللہ رب العزت نے اس انسان کی افضلیت ثابت کر دی فرشتوں پر، کس چیز کے ساتھ؟ علم کے ساتھ. لہذا میرے عزیز بھائیوں، جب یہ انسان افضلیت پاتا ہے، انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے علم کے ساتھ، تو پھر ہمیں یہ دین کا جو علم ہے اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس علم کے حصول کے لیے سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر فرشتوں سے افضل قرار دیا تھا، آج وہی انسان نہایت ہی جہالت کا ارتکاب کرتے ہوئے اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے
اور دین کے اندر نئی نئی بدعات کو بھی ایجاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج اس دنیا کے اندر، آج اس دور کے اندر سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں۔ واللہ میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ آج کے فتنوں کا مقابلہ قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ آراستہ ہوں گے، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ اگر مزین ہوں گے، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ اگر آپ مسلح ہوں گے، تو پھر کوئی فتنہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، آپ تمام فتنوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کا علم نہیں اور صرف آپ ٹی وی کے چینل کے سامنے آپ بعض جاہلوں کے فتوے سننے پر اکتفا کریں گے، جاہلوں کے فتوے سننے پر اکتفا کریں گے، اور آپ خود کوشش نہیں کریں گے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی، تو پھر حالت یہی ہوگی جو آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل قرار دیا۔ اس علم کے حصول میں ہمیں کوئی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں، دین کے جو بنیادی احکامات ہیں، ہمیں ان کا بھی علم حاصل نہیں ہے۔ آخری بات کر کے میں آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں ہی ہوں کہ جو آسمانوں کا غیب اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر مختلف اور متعدد آیات میں اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں جانتا غیب کو الا اللہ، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس اسلوب کے اندر حصر پایا جاتا ہے کہ پہلے نفی ہے، اس کے بعد اللہ کے ساتھ اس بات کیا گیا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ میں حصر پایا جاتا ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ بالکل یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم کے متعلق اختیار فرمایا کہ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی، اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے کہلوایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، نوح بتلا دو ان لوگوں کو کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ بالکل یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کہلوائے۔ اللہ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کے علم کی نفی اپنے آپ سے کس طرح فرمائی، ذرا وہ بھی سن لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اور بھلے لوگوں ذرا سوچو، اگر امام الانبیاء اپنی ذات گرامی کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو اس امام الانبیاء سے کم تر کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، چاہے اس کو لوگوں نے غوث الثقلین کا لقب دے رکھا ہو، یا اس کو داتا کا لقب دے رکھا ہو، یا اس کو غریب نواز کا لقب دے رکھا ہو، یا اس کو کوئی بھی لقب دے رکھا ہو، جب امام الانبیاء اپنی ذات گرامی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، تو کوئی ولی، کوئی بزرگ کسی کے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کہ اگر میں علم غیب رکھتا ہوتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پھر میں دنیا بھر کی خیر و بھلائی جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اور بھلے لوگوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچی؟ بلکہ جس قدر تکلیفیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جس قدر آزمائشیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اتنی آزمائشیں اور اتنی تکلیفیں کسی انسان پر نازل نہیں ہوئی۔
آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے دعوت دی کہ آئیے میرے پاس کھانا کھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور یہودی عورت نے اس گوشت کے ٹکڑے میں زہر ملا رکھا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو بتلاؤ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عورت کی دعوت قبول کر کے کیا وہ گوشت کا ٹکڑا کھا لیتے؟ نہیں کھاتے اگر غیب کا علم ہوتا تو۔ لیکن کھا لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں۔ دوسرا آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کی طرف میں نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین صدیقہ طاہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی، ان پر جب الزام لگا، لوگوں نے جب تہمت لگائی، بدکاری کی تہمت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پریشان رہے، مہینہ بھر پریشان رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ام المؤمنین بیمار پڑی رہی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو بتلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان رہتے؟ آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ آ کے لوگوں کے سامنے کھول کر کہہ دیتے کہ لوگوں تم جھوٹ بول رہے ہو اور میری بیوی پاک باز بیوی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا۔ جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے اس پاک باز خاتون کو بے گناہ قرار دیا، اور جو بہتان لگانے والے تھے ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ واقعتاً میری بیوی جو ہے وہ بالکل پاک باز تھی، بے گناہ تھی، اور اس پر لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں ہی ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم رکھنے والا۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق پیشین گوئیاں فرمائیں، قیامت کے متعلق حالات سے آگاہ فرمایا، اور قیامت کی تلخیوں سے آگاہ فرمایا، جنت و دوزخ کے حوالے سے آگاہ فرمایا، تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ غیب نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تھا، آپ کو بتلا دیا تھا۔ جب وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، جس چیز کا علم آ گیا تو وہ غیب ہی نہیں رہی ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے تھے، یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور آج لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف علم غیب کی نسبت کرتے ہیں، جبکہ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ لا اعلم الغیب، میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نہ فرشتے غیب کا علم رکھتے ہیں، نہ انبیاء غیب کا علم رکھتے ہیں، اور نہ ہی جنات کے پاس غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم اگر ہے تو صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب مبین کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے اور ہماری زندگیوں کا دستور بنا دے کہ ہم اس کی روشنی میں زندگی گزاریں، اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں یہاں پر اس درس میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت یہاں اس درس میں آپ کا بیٹھنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد درس انشاءاللہ درس ختم ہو چکا، سوال و جواب اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پرسوں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں، تو آئندہ 2 جمعے جو ہے یہ درس نہیں ہوگا۔ آئندہ 2 جمعے، ایک جمعہ جو آنے والا ہے اور ایک اس کے بعد آئے گا 11 نومبر کو۔ تو 4 اور 11 نومبر کے جو 2 جمعے ہیں، ان 2 جمعوں میں یہ درس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو 18 نومبر کو جو جمعہ آئے گا، اس جمعہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ یہاں موجود ہوں گا، میں آپ سے ملاقات ہوگی باذن اللہ تعالیٰ۔ تو آپ مت بھولیے گا انشاءاللہ 18 نومبر کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی دی۔ اللہ تعالیٰ عافیت دے، تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
تمام حجاج کرام کو یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق دے، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق دے، اپنے اہل و عیال میں سب کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ حضرات کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، چونکہ آپ ماشاءاللہ اس بڑی محبت کے ساتھ اس درس میں آتے ہیں، تو یقیناً آپ تمام حضرات بھی انشاءاللہ میری دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ آپ بھی تمام میرے لیے بھی اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو گزار خیر دیں۔ ایک سوال آیا ہے، بینک کے انٹرسٹ سے بچنے کا طریقہ بتا دیجیے، کیا وہ روپے کسی حاجت مند کو دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹرسٹ پر پیسہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، یعنی سود پر پیسہ رکھنا نہیں چاہیے بینک میں۔ کسی ایسے اکاؤنٹ میں پیسہ مت رکھیں کہ جس میں آپ کو انٹرسٹ ملتا ہو، لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہوں کہ جہاں پر ایسا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو، کوئی ایسا بینک اسلامی بینک نہ ہو، اور ایسا کوئی اکاؤنٹ نہ ہو کہ جس میں بغیر سود کے پیسہ رکھا جا سکتا ہو، تو مجبوری کی حالت میں آپ پیسہ اس اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ انٹرسٹ وصول نہیں کر سکتے۔ وہ سود وصول نہیں کرنا چاہیے، یا تو اس کو اس میں چھوڑ دینا چاہیے، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی اس کو چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سود کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہ وصول نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے بعض جو ہندوستان کے ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں وہ سود کا جو پیسہ جو مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، تو وہی پیسہ جو ہے وہ پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو واقعتاً اسی طرح ہے تو پھر وہ پیسہ وصول کر لینا چاہیے۔ پھر وصول کرنے کے بعد اس پیسے کا مصرف کیا ہے؟ اس پیسے کا مصرف جو ہے وہ رفاہی کام کہ ایسے کام کے جن سے عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچ سکے۔ مثلا کسی جگہ پہ آپ مسافر خانہ بنوا دیں، کسی جگہ پہ آپ ٹوائلٹ بنوا دیں کہ جن سے عام طور پر لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں، یا راستے بنوا دیں، گلیاں تعمیر کروا دیں، راستے تعمیر کروا دیں کہ جن سے مسلمانوں کو فائدہ ہو سکے۔ رفاہی کاموں میں وہ پیسہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یا پھر ایک اور حل یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان پر سود کا بوجھ ہو، سود کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اس نے سود کا پیسہ دینا ہو لیکن اس کے پاس پیسہ نہ ہو، تو اس کو اس بوجھ سے آزاد کرانے کے لیے آپ سود کا پیسہ اس کو دیں اور کہیں کہ یہ اپنا جو سود تم نے دینا ہے، سود کے پیسے کے ساتھ ہی تم سود ادا کر دو، تو اس طرح اس کی جان چھوٹ جائے گی، سود کے بوجھ سے وہ آزاد ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس پیسے کو کسی غریب یا کسی مسکین پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیسہ حرام کا ہے، لہٰذا یہ نہ تو آپ اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں اور نہ ہی فقراء مساکین کو کھانے پینے کے لیے یا پہننے کے لیے دے سکتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ تاہم اگر اس طرح کوئی رفاہی کام ہو یا کسی پر کوئی چٹی ہو تو اس میں یہ سود کا پیسہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی اور بھائی کے سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، سوال کہ آپ حج کو جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بولیے، ایسا بول سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں ان حجاج کو جو کہ حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ جب مدینہ منورہ جائیں گے تو ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، ہدیہ سلام پیش کرنا۔ عموماً یہ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان وغیرہ میں لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، پیغام دے کر کے بھیجتے ہیں حجاج کرام کو۔ تو دیکھیں یہ پیغام دینا ہی فضول ہے۔ کیوں فضول ہے؟ اس لیے فضول ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز کے آخری تشہد میں کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہر مسلمان ہر نماز کے آخری تشہد میں سلام بھیج رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر یہ کسی بندے کے ذریعے سلام بھیجنا تو ویسے بھی فضول سا لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سلام بھیجتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا فرشتوں کا پہنچانا وہ بہتر ہے یا کسی بندے کے ذریعے؟ اصل میں عام طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کوئی نہ کوئی ضرور بنانا چاہیے، کیونکہ وسیلے کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ واسطہ، اس کو واسطہ کہتے ہیں، تو واسطہ ضرور بناتے ہیں کہ اب جو شخص حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کو واسطہ سمجھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ آپ سلام پہنچا دینا۔ بھائی آپ تو ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں، نماز کے آخر میں آخری تشہد میں آپ ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بہتر اور کون سا سلام ہو سکتا ہے؟
لہٰذا یہ پیغام بھیجنا درست نہیں ہے جس طرح کی بات وہ کہتے ہیں. ہاں جی کسی اور بھائی کے سوال؟ جی ہاں قرضہ لے کر حج کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ حج کے بعد وہ قرضہ ادا کر سکیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن خواہ مخواہ انسان قرضے کا بوجھ اپنے اوپر لے لے اور پھر وہ حج کرنے کے لیے جائے اور کچھ پتہ بھی نہیں کہ وہ حج کے بعد واپس لوٹے گا یا نہیں، ہو سکتا ہے موت آ جائے اسی سفر کے اندر، تو پھر خواہ مخواہ اپنے اوپر اور اپنے وارثوں کے اوپر ایک بوجھ چھوڑ کر کے جانا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے. ویسے حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے، جب انسان خود صاحب استطاعت نہ ہو، خود حج کے اخراجات حج کے خرچے نہ اٹھا سکتا ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے. حج فرض ہی تب ہوگا جب آپ خود خرچہ کر سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ تر خرچہ موجود ہو، تھوڑا بہت پیسہ کم پڑ رہا ہو، تو آپ کسی بھائی سے کسی رشتہ دار سے قرضہ لے لیں اور اس کے متعلق بھی آپ وصیت لکھ کے جاتے ہوئے کہ بھئی فلاں سے میں نے اتنا قرضہ لیا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد یہ ادا کر دینا، تو کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا بہت قرضہ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آخری سوال اس کے بعد انشاءاللہ درس میں آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 70 ایام 6 دنوں میں دنیا پیدا کی، لیکن کچھ ایسے آئے جس میں اللہ کن فیکون ہو جاتا ہے. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن فیکون کیوں کہا؟ جی ہاں یہ بات بھی ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تو خالق کائنات ہے، مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے تو وہ جس چیز کے بارے میں کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کرتا ہے. ہاں جی زمین کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کن، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. ہاں جی اور اسی طرح آسمانوں کو بھی اللہ رب العزت کن کہہ دیتا تو آسمان اسی وقت پیدا ہو جاتے. دیکھیں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا. ہمیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کہے تو جس کے بارے میں وہ کہے تو وہ اسی طرح ہو جاتی ہے وہ چیز. اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز اور بے بس نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جس طرح اللہ چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں کیوں پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی حکمت ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ خود بیان فرمایا اپنے بارے میں کہ میں نے 2 دن کے اندر زمین کو پیدا کیا، پھر 2 دن کے اندر زمین کے اندر مزید چیزیں پیدا کی، پھر 2 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا. اللہ نے خود کہا ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور جس طرح چاہے کر سکتا ہے. ہاں جی جزاکم اللہ خیر. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہاں جی جیسے لڑکی کا اور لڑکے کا رشتہ کرنے کے وقت اگر کوئی فریق ایک آدھا غلط بیانی کرتا ہے، جیسے بچی کے بارے میں کہ یہ قرآن کی حافظہ ہے اور اس کے بعد جب وہ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ حافظہ بھی نہیں ہے اور پھر وہ 2 3 4 قسم کی بیماریوں میں مبتلا، مثلا جیسے آج کل کا یہ ایک تو بیماریاں ہمارے کینسر نہیں، یہ یرقان وغیرہ اور ٹی بی وغیرہ. جی تو ہیپیٹائٹس جی تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ میرا ایک دوست ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اب اس کے والدین کہہ رہے ہیں اس کو طلاق دو اور ایسا کرو یہ کرو. جی تو دیکھیں اگر کسی بچی کے متعلق یہ بتلایا جائے، اس بچے کو جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس بچی کے ساتھ اس کو یہ بتلایا جائے کہ یہ جو بچی ہے یہ حافظ قرآن ہے، یہ اس میں یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، یہ صفت بھی ہے، لیکن یہ ساری صفات نہ ہوں اور یہ غلط بیانی پر مبنی ہو، جھوٹ پر مبنی ہو. شادی کے بعد اس لڑکے کو پتہ چلے کہ یہ نہ تو حافظ قرآن ہے اور اس کے اندر یہ صفت بھی نہیں ہے جو پہلے بیان کی گئی تھی، بلکہ اس کے برعکس وہ کئی متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو، خطرناک اور موذی امراض میں مبتلا ہو، تو یہ جو شخص ہے اس کو اختیار حاصل ہے کہ یہ اگر چاہے تو اس اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں شرعی طور پر، کیونکہ اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا. لہذا اس طرح دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے اس میں صاف کوئی ہونی چاہیے، بالکل صاف بتا دینا چاہیے. اگر خوبی ہے تو خوبیاں بھی بتلا دینی چاہیے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی عیب ہو، عیب تو ویسے ہر مرد میں بھی ہوتے ہیں اور ہر
عورت میں بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، عیبوں سے کوئی پاک نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا عیب ہو کہ جس کی وجہ سے وہ شادی رد ہو سکتی ہو تو وہ عیب بتا دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ غلط بیانی اور دھوکہ دہی سے اور کذب سے، جھوٹ سے بچنا چاہیے اور بالکل صاف کوئی سے سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ ہاں جی شیخ، ایک بچی ہے جو 3 فلور سے گر گئی ہے اور اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کے لیے دعا کریں، اور اپنے یعقوب بھائی ان کے بھی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا پیر کا بھی انشاءاللہ آپریشن ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے بھائی عقیل صاحب بتلا رہے ہیں کہ ایک بچی جو ہے وہ 3 فلور سے گری ہے تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے دوست یعقوب صاحب ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ شاید کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا پاؤں جو ہے وہ پاؤں کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، تو وہاں یعقوب صاحب جو ہے وہ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، جا چکی ہے، شاید جا رہے ہو بھائی جا رہے ہیں، کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے شفا یابی کی دعا کرنے کی اپیل کی ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جن کے لیے دعا کی اپیل نہیں کی گئی ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی صحت کاملہ اور شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے تمام گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنے دین کی محبت پیدا کر دے، اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کرنا، اللہ ہمارے وہ بھائی جو اپنی بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، اور اے اللہ ان کے لیے ان کی بچیوں کے لیے ایسے رشتے مہیا کر دے کہ جن کے ساتھ وہ اپنی آئندہ زندگی جو ہے وہ انتہائی خوشگوار انداز سے بسر کر سکیں، اللہ سب کو آنے والی زندگی میں خوشیاں نصیب فرما، اللہ سب کو خوشیاں نصیب فرما، اور اللہ آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے ہمیں نجات دے، اللہ جن بیماروں کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی ہے، اللہ ان بیماروں کو خاص طور پر شفا کاملہ نصیب فرما، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جن کے لیے دعا کی اپیل نہیں کی گئی اور وہ بیمار ہیں، ہم میں ہوں یا ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں جو بھی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، اللہ تو صحت دینے والا ہے اور اللہ تو ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، لہٰذا اے اللہ تو ہی ہماری بیماریوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، اے اللہ جو فوت شدہ ہیں ان تمام حضرات کی، تمام مسلمان فوت شدہ حضرات کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ ان کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرما، اے اللہ ہمیں دین حنیف پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا، اے اللہ جس طرح ہمیں تو نے اس اپنے گھر کے اندر اپنے دین کے لیے، اپنی رضا کے لیے جمع فرمایا، اسی طرح اے اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔